السلام علیکم۔ میرے چینل دادی ماں کی کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دادی ماں کی کھٹی میٹھی پیاری پیاری باتیں، ان کی کہانیاں سبھی کو پسند ہوتی ہیں۔ تو دادی ماں کی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری آئی ہوئی ہر سٹوری آپ کو پہلے مل سکے۔ آج جو میں کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ ہے ایک نادان شہزادہ۔ ملک یمن میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا جو کہ بہت ہی رحم دل تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا اور ان کی رعایا بھی اپنے بادشاہ سے بہت پیار کرتی تھی۔ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی رعایا اپنے بادشاہ کے پاس آتی تھی اور بادشاہ ان کی ہر پریشانی کو حل کرتا تھا اور ان کی پریشانی حل کر کے خوشی محسوس کرتا تھا۔ ایسے ہی سب ہنسی خوشی گزر رہا تھا، لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بادشاہ پریشان رہنے لگا تھا۔ اس کی پریشانی کی وجہ کوئی اور نہیں، اس کا اپنا بیٹا تھا جو کہ بالکل ہی بادشاہ سے الٹ تھا۔ بادشاہ جتنا ہی رحم دل تھا، سب کا خیال رکھنے والا تھا، وہ اتنا ہی لاپرواہ تھا۔ وہ ہر وقت اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا، الٹے کام کرتا، شراب پیتا، جوا وغیرہ کھیلتا۔ بادشاہ اس کو اکثر ہی منع کیا کرتا تھا کہ یہ سب نہ کیا کرو، لیکن وہ ان کی کبھی بھی نہیں سنتا۔ اب بادشاہ یہی ٹینشن لیتے ہوئے بیمار رہنے لگا۔ بیمار رہتے رہتے اس کی طبیعت زیادہ ہی خراب ہو گئی۔ طبیب کو بلایا گیا، اس نے بادشاہ کو دیکھا اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی طبیعت بہت خراب ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں۔ اس پر بادشاہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میرے بیٹے کو بلا دو، کیونکہ بادشاہ جاتے جاتے بھی اپنی رعایا کا بھلا کرنا چاہتا تھا۔ جب اس کے بیٹے کو بلایا گیا تو اس نے کہا، بیٹا، اب میں بیمار رہنے لگا ہوں، بہت کم دن کا مہمان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے جیتے جی میں تمہیں اس اپنی گدی پہ دیکھوں جس پر میں ہوں۔ میں تمہیں اپنے تخت پہ بٹھانا چاہتا ہوں، لیکن تم اپنی حرکتیں صحیح کر لو، اپنے دوستوں کو چھوڑ دو۔ اس پر بیٹا کہنے لگا، ابا جی، آپ نے تو اپنی ساری عمر گزار لی، اب جب میرا وقت آیا ہے تو آپ مجھے منع کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ بادشاہ کو دل ہی دل میں بہت افسوس ہوا۔ وہ کئی بار اپنے بیٹے کو بلاتا رہا پر وہ نہیں آیا۔ پھر ایک دن بادشاہ نے دوبارہ اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، بیٹا، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں مر جاؤں گا اور تم بہت زیادہ پریشان ہوگے، جب تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اب میں کیا کروں، تو میرے بیٹے تم خودکشی کر لینا۔ اس پہ بیٹے نے کہا کہ ابا جان، خودکشی تو حرام ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اس پہ بادشاہ نے کہا، بے شک میں جانتا ہوں خودکشی اسلام میں حرام ہے، لیکن پھر بھی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، جب تم بہت زیادہ پریشان ہو، تمہارے پاس کوئی رستہ نہ ہو، تو تم نے کہیں نہیں جانا، اسی کمرے میں آنا ہے اور اسی کمرے میں یہ لگے ہوئے کھوٹی پہ رسی ڈال کے تم نے خودکشی کر لینی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ تم جہاں بھی جاؤ گے کوئی بھی تمہیں خودکشی کرنے نہیں دیں گے۔ اس پہ بیٹا بڑا پریشان ہوا اور اپنے باپ پہ ہنسنے لگا، ابا جان بھی بڑھاپے میں کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ کہہ کے وہاں سے چلتا بنا۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک رات بادشاہ سویا تو صبح اس کی آنکھ نہ کھلی۔
کوہرام مچ گیا کہ بادشاہ سلامت اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ لیکن بیٹے کو اس سے بھی فرق نہ پڑا، بلکہ اب تو اسے اور بھی زیادہ آزادی مل گئی تھی، اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کی، جوا کھیلنے کی، شراب پینے کی۔ اب وہ اپنی مستی میں مست رہنے لگا، عیاشی کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کی ساری دولت ختم ہوتی گئی۔ اب اس کے پاس جوا میں کھیلنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، بلکہ اس کے پاس کچھ پیسے بھی نہ تھے۔ اس نے کہا چلو میں اپنے دوستوں سے لے لیتا ہوں ادھار۔ وہ اپنے جس بھی دوست کے پاس گیا، کسی نے اسے ادھار نہ دیے۔ بہت پریشان واپس اپنے محل میں آیا۔ پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے 3 دوست آئے اور اس سے کہنے لگے کہ آؤ ہم جوا کھیلیں۔ اس پہ شہزادہ کہنے لگا میرے پاس تو جوئے میں لگانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پہ دوستوں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ تمہارا محل ہے نا، اس پہ ہم جوا لگاتے ہیں۔ اگر تم جیت گئے تو یہ محل تمہارا اور اس کے برابر کی رقم ہم تمہیں ادا کریں گے۔ اگر تم ہار گئے تو تم یا تو یہ محل ہمیں دو گے یا اس کے برعکس ہمیں رقم ادا کرو گے۔ شہزادے نے تھوڑی دیر کچھ سوچا، پھر اس نے ہاں کر دی۔ اب وہ جوا کھیلنے لگے۔ بدقسمتی سے شہزادہ وہ جوا ہار گیا۔ اب شرط کے تحت اسے یا تو اس محل کے مطابق رقم ادا کرنی تھی یا پھر محل دینا تھا۔ دوستوں نے کہا تمہارے پاس کل تک کا ٹائم ہے، ہم کل آ جائیں گے، یا تو ہم اپنی رقم لے کے جائیں گے یا پھر یہ محل ہمارا ہوگا۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلتے بنے۔ شہزادہ اپنے محل میں واپس آیا، بہت افسردہ تھا، رو رہا تھا۔ اس کے پاس اب کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ بہت پریشان حال، روتے 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 اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ اس کے ابا نے جو اسے وصیت کی تھی کہ بیٹا جب پریشانی آئے، جب تمہیں کچھ سمجھ نہ آئے کہ اب تم نے کیا کرنا ہے، تم خود ہوشی کر لینا۔ اس کی آنکھ کھلی، وہ اسی کمرے میں گیا جہاں پہ اس بادشاہ نے کہا تھا کہ اسی کمرے میں آنا خود ہوشی کرنے۔ اس نے اوپر کھوٹی دیکھی، اس پہ رسی ڈالی اور گلے میں ڈال دی۔ پھانسی لینے لگا، پاؤں سے اس نے ٹیبل پیچھے کیا پھانسی لینے کے لیے۔ لیکن یہ کیا، اس کو تو پھانسی ہونی چاہیے تھی، وہ مر جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے وزن سے اوپر کھوٹی سے ایک دروازہ کھلا اور اس دروازے میں سے اشرفیاں، زیور، نقدی، بہت سارا مال گرا۔ اتنا گرا کہ وہ کمرہ بھر گیا۔ شہزادہ وہ دیکھ کے رونے لگا اور کہنے لگا ابا جی آپ جاتے جاتے بھی یہ احسان کر گئے۔ میں نے تو زندگی میں آپ کی کبھی کوئی بات نہیں مانی تھی، لیکن آپ نے زندگی میں بھی میرا خیال کیا اور مرنے کے بعد بھی۔ اب شہزادہ خوش ہو گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اب میں وہی سب کچھ کروں گا جو ابا جی نے کہا تھا۔ اب صبح ہوئی، اس کے وہ دوست واپس آئے اس سے پیسے لینے۔ اس پہ شہزادے نے انہیں فراڈ کے کیس میں بند کر دیا اور انہیں سزا سنا دی گئی۔ اور پھر شہزادے نے پھر اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ اب میں وہی سب بنوں گا جو میرے ابا جان چاہتے تھے۔ پھر وہ غریبوں کی مدد کرنے لگا، ویسے ہی زندگی گزارنے لگا۔ جو جیتے جی تو بادشاہ نہ دیکھ پایا، پر مرنے کے بعد شہزادے نے وہی سب کیا۔ تو ہمیں اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی جیتے جی ہر بات ماننی چاہیے، ان کی ہر بات میں بھلائی ہوتی ہے، اور برے دوستوں کی صحبت سے بچنا چاہیے، کیونکہ برے دوست نہ تو کبھی اپنا بھلا کرتے ہیں نہ کسی اور کا ہونے دیتے ہیں۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ میری کہانی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔
اور میری ایسی دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اوکے، تو پھر ملتے ہیں اب اگلی کہانی میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔